الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم. قابل قدر محترم دوست اور بزرگوں، آج کا عنوان ہے درس سیرت پارٹ نمبر 10، جس میں اگلی مجلس میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگیوں کے اندر بکریوں کو بھی چرایا ہے، جس میں کافی ساری مصلحتیں اس کے اندر اور حکمتیں چھپی ہوئی. میں نے یہ بات آپ کے سامنے گزشتہ مجلس کے اندر رکھی تھی اور یہ بھی کہا تھا کہ بکریوں کا چرانا یہ عیب نہیں ہے، بلکہ ہر نبی نے گویا کہ اس کام کو کیا ہے. بکریوں کے چرانے سے انسان کے اندر بہادری آتی ہے، شفقت آتی ہے، نرمی آتی ہے، خودداری آتی ہے، تواضع آتی ہے، عاجزی ہے. یہ وہ صفات ہے جو اللہ اپنے انبیاء میں پیدا کرتے ہیں. اس لیے اپنے نبیوں کی تربیت کے لیے گویا کہ نظام ہے اللہ کا چلایا ہوا. اس کے بعد آپ علیہ السلام کی عمر تقریباً 12 سال کی ہوئی. آپ اپنے چچا ابو طالب کی کفالت میں ہیں. دادا کا سایہ بھی سر سے اٹھ چکا ہے، اب تو ابا کا انتقال تو پیدائش سے پہلے ہی ہو چکا تھا. 6 سال کی عمر میں ماں سے جدائی ہو جاتی ہے، 8 سال کی عمر میں دادا سے جدائی ہو جاتی ہے. پھر چچا کی ذمہ داری آتی ہے اور چچا کی تربیت کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. تو جب آپ کی عمر 12 سال کی ہوئی تو ابو طالب نے ملک شام کے سفر کا ارادہ کیا تجارت کی غرض سے. اور عام طور پر سفروں کے اندر مشقتیں ہوتی ہیں، تکلیفیں ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں. لہذا چچا نے ایسا سوچا کہ میں اپنے بھتیجے کو ایسی تکلیفوں کے والے سفر کے اندر ساتھ نہیں لے جاؤں گا. میرا حضور کو ساتھ لے جانے کا ارادہ تھا ہے،
لیکن جب قریش کے قافلے کا چلنے کا وقت ہوا تو آپ علیہ السلام کی عمر اس وقت 12 سال کی ہے. آپ کے چہرے مبارک کے اوپر غمگینی کے آثار نظر آ گئے، کیونکہ اب چچا تو جا رہے ہیں تجارت کے لیے، اس لیے یہ جدائی برداشت نہیں ہوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو آپ علیہ السلام کے چہرے مبارک کے اوپر کچھ غمگین سے آثار نظر آنے لگے. جب چچا نے بھتیجے کے چہرے کو دیکھا اور کچھ ایسی پریشانی کی بات جب ان کے سامنے آئی، لہذا قریش کے تجارتی قافلے کے روانہ ہونے کے ساتھ ساتھ چچا نے یہ بھی فیصلہ کر دیا کہ میں ان کو ساتھ میں لے کر یہ سفر کروں گا. یہ آپ کا پہلا سفر ہے ملک شام کا. ایسے 2 مرتبہ سفر ہوا ہے. پہلی مرتبہ 12 سال کی عمر میں حضور کا یہ سفر ہو رہا ہے ملک شام کا، تجارت کی غرض سے. چونکہ قریش کے قافلے اس طریقے سے کبھی یمن کبھی شام تجارت کے لیے جایا کرتے تھے، تو تجارت کی غرض سے یہ سفر ہوا. ملک شام کے قریب ایک شہر پڑتا ہے، اس شہر کا نام ہے بصرہ. اس بصرہ شہر کے قریب میں ایک گرجا گھر تھا، وہاں پر ایک راہب رہتا تھا، اس کا نام تھا جرجس، اور اس کو بحیرہ راہب سے لوگ جانتے تھے. یہ قریش کا جو تجارتی قافلہ تھا جب مکہ سے روانہ ہوا تو اس راہب کا جو گرجا گھر یعنی جو عبادت خانہ تھا جس میں رہ کر یہ عبادت کرتا تھا، اس کے قریب کے اندر قریش کے اس قافلے نے پڑاؤ ڈالا. جب قریش کے قافلے نے اس کے عبادت خانے کے قریب پڑاؤ ڈالا تو یہ راہب اپنی عبادت خانے سے باہر نکل آیا. حالانکہ کبھی یہ باہر نکلتا نہیں تھا. سیرت نگار علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس سے پہلے بھی قریش کے قافلے تجارت کی غرض سے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ یہاں سے گزرے ہیں، یہاں رکے ہیں، لیکن کبھی نکل کر آیا ہی نہیں ہے باہر. کبھی توجہ نہیں کہ وہی اپنی عبادت خانے میں عبادت میں لگا رہتا تھا. لیکن اس مرتبہ کا معاملہ ذرا چینج نظر آیا، بدلا ہوا نظر آیا کہ جیسے ہی قافلہ رکا یہ راہب اپنی عبادت خانے سے نکل کر قافلے کے پاس آیا اور تجسس جیسے کسی چیز کو ڈھونڈ رہا ہو اس طریقے سے لوگوں کو ایک ایک کو دیکھنے لگا. جب اس کی نظر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے اوپر پڑی، اس وقت آپ کی عمر تقریباً 12 سال ہے. آپ کے چہرے انور پر جب اس راہب کی نظر پڑتی ہے اس نے حضور کا ہاتھ پکڑ لیا اور یہ جملہ کہا اس نے، ھذا سید العالمین وھذا رسول رب العالمین یبعثہ اللہ رحمۃ للعالمین. یہ جہانوں کے سردار ہیں، یہ رب العالمین کے پیغمبر ہیں. اللہ اس کو پوری جہانوں کے لیے، سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمائے گا. ہاتھ پکڑ کر اس طریقے سے جب اس نے کہا تو قریش کا جو قافلہ تھا وہ بڑا اچنبھے میں پڑ گیا کہ ارے یہ کیا کہہ رہا ہے. تو اس کو پوچھا کہ تجھے پتا کیسے چلا کہ ہاں کہ اس کی نشانیاں میں جانتا ہوں. میں نے آسمانی اگلی کتابوں کے اندر نبی آخر الزمان کے متعلق جن صفات کو پڑھا ہے، جن کمالات کو پڑھا ہے، وہ کمالات، وہ صفات، وہ خوبیاں اس ہستی میں نظر آ رہی ہے جو میں دیکھ رہا ہوں. یہی وہ اللہ رب العالمین کے پیغمبر ہیں. کیا کمالات پڑے ہیں کہ جب تمہارا قافلہ گاٹی سے اتر کر جب آ رہا تھا میرے گرجا گھر کے قریب تو میں نے دیکھا راستے میں جتنے درخت تھے، جتنے پتھر تھے، سارے درختوں نے، سارے پتھروں نے سجدہ کیا ہے، اور شجر اور حجر نبی کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتے. یہ آسمانی اگلی کتابوں کے اندر میں نے نشانیاں پڑھی ہیں. اور کیا دیکھا کہ اور ان کی مہر نبوت ہوگی.
پیچھے دیکھا گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شان یعنی کندھے مبارک کے درمیان میں یہاں پیچھے کے حصے میں نبوت آخری یعنی کہ جو آپ نبی تھے اس کی مہر لگی ہوئی تھی. وہ مہر کیسی تھی اس کی تذکیر احادیث کے اندر آتے ہیں. کسی نے کہا کبوتر کے انڈے کی طرح تھی, کسی نے کہا سیب کی طرح تھی. جس نے جس شکل کو دیکھا اس شکل کو اس نے بیان کیا ہے. تو یہاں پر ایک مہر نبوت لگی ہوئی تھی, تو اس نے کہا کہ ان کے پیچھے نبوت والی مہر لگی ہوئی ہے. دیکھا گیا تھی کہ میں نے نشانیاں پڑھی ہیں. چنانچہ وہ فوراً اپنی سعادت اور اپنی نیک بختی سمجھتے ہوئے اور اعزاز کو حاصل کرنے کے لیے فوراً اپنے گرجا گھر میں گیا اور سارے قافلے والوں کے لیے کھانا تیار کیا اس نے. ورنہ اس سے پہلے تو گزرتے تھے, کبھی نکلا نہیں یہ راہب باہر, کبھی کسی کو پوچھا نہیں. اس مرتبہ کا معاملہ تھوڑا انداز الگ ہے. اپنے گرجا گھر میں جاتا ہے راہب جس کا نام جرجس تھا اور بحیرہ راہب سے مشہور تھا. کھانا تیار کرتا ہے, کھانا لے کر جب راہب واپس آتا ہے قافلے کے پاس, تو اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کے اونٹ چرانے کے لیے قریب کی چراگاہ میں گئے ہوئے تھے, موجود نہیں تھے وہاں. تو اس نے آ کر پہلے پوچھا کہ وہ چھوٹا سا بچہ جو نبی آخر الزمان وہ ہے کہاں پر؟ قافلے والوں نے کہا کہ اونٹ چرانے کے کو بلا. ان کو بلایا گیا, یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا گیا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے اپنے قافلے کے پاس, اس وقت سائے دار درخت والی کوئی یعنی کہ کوئی جگہ سائے والی بچی نہیں تھی. پورے قافلے نے اپنے اپنے اعتبار سے سائے میں ہر فرد نے اپنی جگہ روک لی تھی. حضور کے لیے کوئی سایہ نہیں تھا, باقی ہر ایک نے درخت کے نیچے سائے میں اپنی جگہ بنا لی تھی پورے قافلے نے. چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی تو عادت شریفہ تھی, جس جگہ پر جگہ ملی وہیں بیٹھ گئے. ایسا نہیں کہ بھئی اس کو اٹھانا, اس کو اٹھانا, اس کو پریشان کرنا. یہ حضور کی زندگی میں یہ چیز تھی ہی نہیں. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر بیٹھ گئے. جیسے ہی حضور بیٹھے فوراً درخت جھک کر حضور کے اوپر سایہ کرنے لگا. راہب نے کہا دیکھو درخت ان کی طرف مائل ہوتا ہے, یہ بھی نشانی ہے اللہ کے آخری نبی ہے. تو پورا درخت کا سایہ حضور کی طرف جھک گیا اور اس نے ایک اندیشہ ظاہر کیا کافر والوں کے سامنے, اور اس نے کہا کہ سچ سچ بتانا اس کا والی کون ہے؟ اس میں امانت داری سے بتاؤ, مجھے ایک اندیشہ ہے ان کے بارے میں جو مجھے میں بتانا چاہتا ہوں. تو ابو طالب کی طرف اشارہ کیا کہ یہ ان کی کفالت کرتے ہیں, ان کے چچا ہیں, یہ ان کے والی ہیں. تو اس راہب نے ابو طالب سے کہا کہ ان کو سفر میں مت لے جائیے, ان کو یہاں سے واپس کر دیجئے. اگر رومیوں کو پتا چل گیا, یعنی یہودیوں کو پتا چل گیا, اہل کتاب کو پتا چل گیا, انہوں نے بھی اگلی آسمانی کتابوں کے اندر اس نبی آخر الزمان کی علامات کو پڑھا ہے, خوبیوں کو پڑھا ہے, کمالات کو پڑھا ہے. اگر انہوں نے ان کو دیکھ لیا اور ان کی خوبیوں سے, ان کے کمالات سے ان کو پہچان لیا, تو یہ لوگ قتل کر دیں گے. یہ اندیشہ اس نے سفر میں مت دے جائیے, یہیں سے واپس کر دیجیے مکہ آپ اپنے بھتیجے کو. ابھی یہ ڈسکس چل رہی تھی, اتنے میں دور سے اس راہب نے 7 آدمیوں کے اوپر مشتمل ایک قافلے کو آتے ہوئے دیکھا. 7 آدمیوں کے اوپر مشتمل تھا ایک قافلہ. تو جب قافلہ قریب پہنچا تو راہب نے پوچھا کون ہو بھائی, کہاں سے آتے ہو؟ کہ بھائی ہم نبی آخر الزمان کی تلاش میں آئے ہیں اور ہم نے یہ نشانی پڑی ہے کہ اس مہینے میں یہ ملک شام کا سفر کریں گے اور اسی راستے سے کریں گے, اس لیے ہم ان کی تلاش میں نکلے. وہاں موجود ہے حضور اس قافلے کے اندر, اور راہب وہاں دوسری طرف اس قافلے سے سوال کر رہا. تو اس راہب نے اس قافلے سے
بڑے درد دل کے ساتھ میں ایک بات کہی کہ اتنا بتاؤ، اگر اللہ کسی بات کا فیصلہ کرے کیا تم روک سکتے ہو؟ کیوں ایسی چیز کے پیچھے پڑتے ہو جو رب کے فیصلے کے مقابلے پر تم کو کھڑا کرتی ہے؟ تمہارا قدم غلط ہے۔ بس یہ راہب کا ناصحانہ اور درد بھرا جملہ تھا کہ 7 آدمیوں کے دل پر ایسا اثر کر گیا کہ انہوں نے وہی راہب کے ہاتھ پر توبہ کر دی اور کہا کہ ہم اس راستے کو چھوڑتے ہیں، ان کے پیچھے نہیں پڑے گے، ہمیشہ کے لیے تمہارے حوالے۔ کیوں کہے گا؟ گویا کہ وہ لوگ بھی جو آئے تھے حضور کی تلاش میں آئے تھے، ماننے کے لیے آئے تھے، لیکن راہب کا ایک ناصحانہ جملہ ان کے دلوں کو پھیر دیتا ہے اور وہ وہی پھر قیام کر لیتے ہیں۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب نے جب یہ اندیشہ راہب سے سنا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ واپس روانہ کیا ہے۔ سیرت نگار علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضور کی عمر 12 سال تھی، صدیق اکبر کی عمر 18 سال تھی۔ یہ تقدیر کا لکھا ہوا ایک فیصلہ تھا۔ اللہ بتانا چاہتا تھا صدیق وہ ساتھی ہے جو زندگی بھر کے لیے چلے گا۔ یہ وہ ساتھی ہے۔ تو اللہ کی طرف سے انتخاب بھی ایسی شخصیت کا ہوا کہ کون لے کر جائے گا حضور کو مکہ واپس؟ کے صدیق اکبر لے کر جائیں گے۔ اس طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ملک شام کے سفر سے گویا کے راستے میں سے واپس کیا گیا۔ اس کے بعد آپ کی عمر تو 14-15 سال کے قریب ہوتی ہے، تو چونکہ ہم جانتے ہیں اور ہم نے یہ بات بارہا سنی ہے کہ عرب کے قبائل کے اندر دشمنیاں بڑے عروج پر ہوا کرتی تھی، آپس کی لڑائیاں، آپس کے اختلافات، آپس کا قتل و قتال، جنگیں، یہ ان کے اندر چلتی رہتی تھی اور ایک لمبے عرصے تک چلتی رہتی تھی، نسل در نسل یہ چیزیں چلتی رہتی تھی۔ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پر حملہ کرتا، پھر یہ چلا تو چلا، سالوں تک یہ لڑائیاں چلتی تھی۔ تو آپس کے اندر عداوتیں تھی، تعصب تھا، قومیت پرستی تھی۔ کوئی قبیلہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا، کوئی کمزور ہوتا تھا، لوگ اس پر ظلم کرتے تھے۔ کوئی قبیلہ کسی کے اوپر مالی اعتبار سے لوٹ مار کرتا تھا، اس کو لوٹ لیا جاتا تھا۔ تو ایسے حالات وقتاً فوقتاً پیش آتے رہتے تھے۔ چنانچہ واقعہ اصحاب فیل کے بعد، جو اصحاب فیل یعنی ہاتھی والوں کا جو لشکر والا جو واقعہ میں نے آپ کے سامنے اسی درس سیرت کے عنوان سے رکھا ہے، اس کے بعد سب سے مشہور لڑائی جو پیش آئی اور جس کا ذکر سیرت کی کتابوں میں بھی ملتا ہے، وہ فجار نامی ایک جنگ ہے جس کو حرب الفجار کہا جاتا ہے۔ یہ 2 قبیلوں میں جنگ ہوئی تھی، ایک طرف قریش کا قبیلہ تھا، ایک طرف قبیلہ قیس تھا۔ ان دونوں کے اندر جنگ ہوئی، آپس کی تعصبات تھے، آپس کی قومیت پرستی تھی، اور یہ جو ہے اونچ نیچ کا مسئلہ، ذات پات کا مسئلہ، ہم اونچی ذات کے لوگ ہیں، یہ نیچی ذات کے لوگ ہیں، ہم بڑے خاندان کے لوگ ہیں، یہ چھوٹے خاندان کے لوگ ہیں، ہمارا اسٹیٹس بڑا، ہمارا مقام بڑا، ہمارا نسب بڑا، ہمارا نسب بڑا۔ یہ جو ہے یہ ایک طرح کا بت ہے۔ جب یہ بت دلوں کے اندر اتر جاتا ہے تو سماج اجڑتا ہے، قومیں اجڑتی ہے، ملک اجڑتا ہے، انسانیت اجڑ جاتی ہے۔ آج یہ تعصب پرستی کہیں نہ کہیں ہمارے اندر بھی نظر آتی ہے، کہیں نہ کہیں نظر آتی ہے۔ اسلام کے اندر تعصب نام کی چیز ہی نہیں ہے۔ کوئی بھی کسی بھی قوم سے، کسی بھی برادری سے تعلق رکھے، رب کے نزدیک برادری نہیں دیکھی جائے گی، رب کے نزدیک اسٹیٹس اور اس کا لیول پورا الگ ہے۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، وہاں تو تقویٰ دیکھا جاتا ہے،
اور یہ تعصب پرستی ہی کا نتیجہ ہے کہ آج ملک کا وہ نفرت کی آگ میں جھونکا جا رہا ہے، اور یہی تعصب پرستی ہی کی دلیل ہے کہ اونچی ذات سے تعلق رکھنے والا، یہ جو دعویٰ کرنے والے ہیں، انہوں نے کتنے کمزوروں کا خون چوس لیا ہے۔ یہی تو وہ آگ ہے، ملک کو اسی آگ میں جلانے کی کوشش تو کی جا رہی ہے۔ یہی وہ نفرت کی آگ ہے جو تعصب کی بنا پر بھڑکائی جا رہی ہے، اور لوگ اس آگ کے اندر عجیب و غریب طریقے سے جل رہے، بھون رہے، عداوتیں اور نفرتیں بڑے عروج پر پہنچ رہی ہے۔ ہر روز اسی کو بنیاد بنا کر نعرے لگائے جاتے ہیں۔ کمزوروں پر ظلم اسی لیے کیا جاتا ہے، بے سہاروں کو انصاف اس لیے نہیں ملتا ہے، انسانیت اس لیے دم توڑتی ہے۔ یہ وہ بدھ ہے جو دلوں میں اتر چکا ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ اس آگ کو مٹائیے، تعصب کو۔ اے ایمان والو، اے لوگو، ایمان والوں سے بھی خطاب نہیں ہے، اے لوگو پوری انسانیت کو خطاب ہے۔ اے لوگو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہو، کسی بھی قوم سے تعلق رکھنے والے ہو، کسی بھی حسب نسب سے تعلق رکھنے والے ہو، صرف انسانیت کے ناطے قرآن کا یہ پیغام سنیں۔ اے دنیا بھر کے انسانوں، قرآن کا پیغام سنو۔ کون اونچا ہے، کون چھوٹا ہے، کون بڑا ہے، کون حقیر ہے، کون ذلیل ہے، یہ بنیاد خاندان میں ہوا کرتے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی، ہم نے تم کو ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا ہے، جن کا آج دعویٰ ہے کہ ہم اونچے اسٹیٹس کے مالک ہیں، ان کے بھی ماں باپ ایک ہے، اور جن پر اس کو بنیاد بنا کر جن پر ظلم کیا جاتا ہے، جن کو دبایا جاتا ہے، جن کے حقوق کے حق تلفی کی جاتی ہے، ان کے بھی ماں باپ تو ایک ہے۔ اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا، اور ہم نے تم کو قبیلوں میں بانٹا ہے۔ پھر اللہ نے قبیلے بنائے، آدم سے نسل چلی انسانیت کے، پھر قبیلے کیوں بنائے؟ فخر کرنے کے لیے۔ قرآن وجہ بتاتا ہے، شعوبا وقبائل لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، صرف پہچان کے لیے، تعارف کے لیے قبیلے ہیں، فخر کے لیے نہیں ہے، تعصب کے لیے نہیں ہے۔ ہم بڑے ہیں، ہم چھوٹے ہیں، یہ ہے وہ ہے، اس کے لیے نہیں بنایا۔ وہ پہچان ہوئے، آدمی کب پہچانا جائے گا؟ ایک آدمی کا نام ابراہیم ہے، دوسرے کا نام بھی ابراہیم ہے، اب ظاہر سی بات ہے اس کو پہچاننے کے لیے اس کے باپ کے نام کے ساتھ اس کے قبیلے کا نام، اس کی سرنیم پوچھنی پڑے گی، تو پتا چلے گا یہاں ابراہیم یعنی یہ ہے، ورنہ تو ایک ہی نام کے تو کئی سارے لوگ ہیں، کون پہچانے گا؟ تو قبیلے اس لیے بنتے ہیں، تعارف کے لیے بنتے، فخر کے لیے نہیں بنتے۔ مسئلہ رہا عزت کا، اسٹیٹس کا، تو اللہ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ معزز اور مکرم، قابل احترام رب کے دربار کے اندر وہی آدمی ہوگا جس کا تقوی سب سے زیادہ ہوگا، چاہے پھر وہ چھوٹی برادری سے ہی تعلق نہ رکھتا ہو، لیکن وہ اللہ کے نزدیک قابل مکرم اور معزز ہوگا، چاہے غریب ہی کیوں نہ ہو، چاہے جھونپڑے میں رہنے والا ہی کیوں نہ ہو۔
حضور کے سامنے سے ایک مرتبہ صحابہ کی مجلس لگی ہوئی ہے، کوئی ساتھی نکلتے ہیں سوٹ بوٹ کے ساتھ میں، کپڑے وغیرہ یہ وہ ساری چیزیں یوں لائف اسٹائل کے ساتھ میں نکلتے ہیں، تو صحابہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ کے نبی نے سوال کیا صحابہ سے کہ بتاؤ یہ جو آدمی ابھی سامنے سے گیا ہے، اس کے کپڑے بھی زبردست ہے، اس کے بوٹ بھی، اس کا لباس بھی یوں، اس کے یعنی کہ لگتا ایسا کوئی بڑا آدمی ہے، کیا خیال ہے؟ تو صحابہ نے جواب دیا یا رسول اللہ یہ تو ایسا معزز اور مکرم آدمی لگتا ہے کہ جہاں کہیں بھی جاوے تو لوگ اس کی بات سننے کے لیے کھڑے ہو جاوے، اگر کوئی ایسی مسئلہ پیش آ جاوے اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اپنی کوئی تجویز پیش کرے تو لوگ اس کی بات کو مان لے، کہیں کسی جگہ پر منگنی کا مسئلہ ہو اور یہ پیغام دے تو لوگ اس کے ساتھ میں نکاح کے لیے تیار ہو جائے اپنی بیٹیوں کو دینے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا۔ اتنی دیر میں ایک دوسرے کوئی صاحب نکلے جن کے کپڑوں کا کچھ اتنا خاص ٹھکانہ نہیں تھا، پھٹے پرانے کپڑے ہوں گے، بالکل سیدھے سادے۔ تو صحابہ سے پوچھا اب بتاؤ یہ جو گیا اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو صحابہ نے کہا رسول اللہ اس کی تو کوئی سنے گا نہیں، یہ بیچارہ اگر کسی جگہ پر منگنی کا پیغام بھیجے تو کوئی توجہ ہی نہیں کرے گا، دو چار آدمیوں کے سامنے اگر کوئی ایسا مسئلہ کھڑا ہو کر کچھ اچھی صلاح دینے جائے تو کوئی اس کی صلاح بھی نہیں مانے گا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا پہلے سے کائنات بڑھ جاوے، رب کے نزدیک اس بڑی ہوئی کائنات سے یہ ایک بہتر ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نزدیک تقوی کا مقام ہے، لباس کا مقام نہیں، حسب کا مقام نہیں، نسب کا مقام نہیں ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے دن کا واقعہ ہے، یہ میں بتانا چاہتا ہوں تعصب پرستی کتنی بری بلا ہے اور حضور نے اس کو نکالا ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا بلال کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دو۔ بلال ہے کالے کلوٹے ہیں، کافروں کی مار کھانے والے ہیں، ہوٹ بڑا ہے، بدصورت ہے، غلام خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، غلام ہے، یعنی حسن کی کوئی چیز خاندان کے اعتبار سے دیکھو تو چھوٹے خاندان سے تعلق رکھتے، اس لیے کہ خاندان غلام تھا۔ خوبصورتی کے اعتبار سے دیکھو تو عام طور پر حبشہ کے جو لوگ ہوا کرتے ہیں ان کے ہونٹ بڑے بڑے ہوتے ہیں، کوئی اتنی خاص خوبصورتی نہیں ہوتی، کالے ہوتے ہیں۔ حضرت بلال اذان دینے کے لیے کعبے کی چھت پر چڑھتے، کفار مکہ نے منظر دیکھا کیونکہ وہ تو اب بے بس ہو چکے تھے، اب بے بس اب کیا کرے، تو آپس میں تبصرہ کیا تو اس میں کسی نے کہا کفار مکہ میں سے کہ اچھا ہوا میرا باپ یہ دین دیکھنے سے پہلے مر گیا، اس کو چڑھا دیا اذان دینے کے لیے، یوں یعنی اتنی حقارت کی نگاہ سے۔ دوسرے کسی نے کہا کہ محمد کو کالے کوے کے سوا کوئی ملا ہی نہیں۔ یہ تعصب پرستی ہے، جو جملے نکلتے ہیں کبھی کبھار ہم بھی ایسا ہی بولتے ہیں، اس لیے ہم بھی بولا کرتے ہیں، ہمارے اندر بھی یہ چیز ہے، نہیں ایسا نہیں، کہیں نہ کہیں کونے میں نظر آئے گی، 5 وقت کی نماز بھی پڑھیں گے تو بھی یہ چیز کہیں چھپی ہوئی تو ہوگی، یہ نظر ضرور آئے گی۔ تو اب یہ چرچائیں چل رہی ہے ان کے اندر، کوئی کالا کوا کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ میرا باپ اچھا ہوا کہ اس سے پہلے مر گیا، یہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل جاتا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر بتا دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور پوچھا بتاؤ کہاں کے لیے، کہا کہ کہاں، اللہ نے آیت اتاری ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ مت دیکھو بلال کیسا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ بلال کے دل کے اندر جسم تو چاہے نہیں چمکتا ہے، خاندان بڑا نہیں ہے، لیکن اس کا دل ایمان کے
لو، دیکھو آنکھوں سے۔ اسلام تعصب کو مٹاتا ہے۔ تو یہ بات بڑھ جائے گی۔ ایسی ہوائیں ان کے اندر بھی چلا کرتی تھی کفار مکہ کے اندر، تو اسی تعصب کی بنیاد کے اوپر ان کے اندر آپس میں عداوتیں، لڑائیاں، جھگڑے ہوتے رہتے تھے۔ تو ایک لڑائی ہوئی ہے جس کو حرب الفجار کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہی بنیاد تھی، لوٹ مار، تعصب، قومیت پرستی، اور بہت بڑی جنگ ہوئی ہے۔ یہ تقریباً اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 15 سال کے قریب بتائی جاتی ہے۔ پھر اس کے اندر قبیلے قیس ہے ایک طرف اور قریش کا قبیلہ ہے۔ ابتدا میں تو قیس والے غالب آ گئے قریش کے اوپر، پھر اس کے بعد قریشی لوگ قیس کے اوپر غالب آ گئے، اور اخیر کے اندر پھر اس کے اندر جنگ بندی ہوئی، یعنی جنگ کو روکا گیا آپس میں صلح کر کے۔ اس کے 4 مہینے کے بعد ایک معاہدہ لکھا جاتا ہے۔ اس معاہدے کے اندر یہ بات لکھی جاتی ہے کہ ہم کمزور لوگ اب ایک پلیٹ فارم کے اوپر جمع ہو جائیں، جتنے بھی مظلوم ہیں، جتنے بھی بے بس ہیں، اور جو ظالمی اپنے طاقت کے پاور میں آ کر مظلوموں کو دباتے ہیں، ان کے حقوق کو چھیننے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو ظلم کا نشانہ بناتے ہیں، لہذا ہم جمع ہو جائیں ایک پلیٹ فارم کے اوپر، سارے مظلوموں کو جمع ہو کر اور یہ اعلان کریں ہم ظالم سے اس وقت تک مقابلہ کرتے رہیں گے جب تک ہمارے جسم میں جان باقی ہے۔ بڑا پاکیزہ معاہدہ ہوتا ہے، اور یہی وہ معاہدہ ہے جس کو حلف الفضول کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور فضول اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب قریش سے پہلے اس سرزمین مکہ کے اوپر قبیلے بنو جرہم کے لوگ آباد تھے۔ یہ قبیلہ آیا تھا، میں نے درس سیرت کے شروع کے اندر بھی اس بات کا ذکر کیا تھا۔ اس قبیلے کے اندر 3 آدمی تھے جن کا نام فضل اور فضیل نام تھا۔ انہوں نے 3 آدمیوں نے ایک تنظیم بنائی تھی۔ اس تنظیم کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم مظلوم کی حمایت میں ہر وقت تک کھڑے رہیں گے۔ تو وہی معاہدہ فضل کے نام سے بنا تھا، تینوں کا نام فضل اور فضیل تھا، لہذا اس کا نام حلف الفضول ہو گیا، یعنی وہی فضل والوں کا بنایا ہوا معاہدہ۔ اس معاہدے کی گویا کہ اب اس وقت تجدید کی جا رہی ہے، واپس دوبارہ اس معاہدے کو تازہ کیا جا رہا ہے۔ اور تازہ کرنے کی وجہ یہ بنی کہ قبیلہ زبیر کا ایک آدمی اپنے تجارت کا سامان لے کر مکہ آتا ہے، اور عاص بن وائل سہمی جو تھا، جو وہاں کا یعنی قبیلہ اپنے مکہ کے اندر بڑے سرداروں میں اس کا نام تھا، بڑا امیر آدمی تھا، لاکھوں کروڑ پتی آدمی تھا، اس نے اس کے پاس سے مال خریدا، اور مال خریدنے کے بعد رقم واپس کی نہیں اس نے، یعنی کہ پیسہ دیا نہیں۔ اب بیچارہ یہ تو تاجر ہے، باہر سے آیا ہوا ہے، اب اس کا کہاں سے مقابلہ کرے گا، اس لیے کہ سردار ہے، اس سے لڑنے جائے گا تو اس کو کمزور سمجھ کر مار دیا جائے گا۔ دیکھیے یہ معاہدے سے ہمیں سبق ملتا ہے آج کے حالات کے اندر، ذرا سوچیں۔ تو اس نے در در جانا شروع کیا لوگوں کے پاس، قبیل والوں کے پاس، بھئی میری مدد کرو، اس آدمی نے میرا پیسہ لے، یعنی مال لے لیا، پیسہ نہیں دے رہا۔ کوئی بھی مدد کے لیے تیار سامنے آتا نہیں ہے، اس لیے کہ جس کی مدد کے اوپر یعنی کہ اس کو پکارا بلایا جاتا تھا وہ آدمی تو سردار تھا، اس کے خلاف کون کھڑا ہوا۔ اب یہ بھی بیچارہ تھک گیا ایک ایک کو بات کرتے کرتے، تو ایک پہاڑ پر جا کر اس نے چلانا شروع کیا کہ کوئی بھی قبیلے کا آدمی یعنی کوئی ہے جو میری مدد کر سکے، میرے ساتھ ایسا معاملہ پیش آئے، جس کو ہم کہتے ہیں احتجاج کرنا، مظاہرہ کرنا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے ایک چچا ہیں زبیر بن ابو عبد المطلب، انہوں نے جب اس کی پکار کو سنا، لہذا اپنے ساتھیوں کو لے کر عبداللہ بن جدعان کے مکان کے اوپر ایک لوگ جمع ہوئے، اور جمع ہو کر اس بات کے اوپر معاہدہ کیا کہ طے کرو ہر ظالم سے مظلوم کا حق دلوائیں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ یہ وہ معاہدہ ہے، ایسا پاکیزہ معاہدہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں بھی نبوت ملنے کے بعد بھی کہا کرتے تھے کہ اگر مجھے اس معاہدے کو دور، معاہدے سے حضور خود شریک ہے اس کے اندر، جب یہ معاہدہ اور حضور بھی خود موجود ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا بعد میں
نبوت ملنے کے بعد کہ اگر مجھے ابھی بھی ایسے کوئی معاہدے کے لیے بلائے گا تو میں ابھی بھی جانے کے لیے تیار ہوں، کہ اس میں مظلوم کی حمایت ہے، مظلوم کی مدد ہے۔ یہ مسلمان ہوتا ہے جو ہمیشہ مظلوموں کے ساتھ میں کھڑا رہتا ہے اور ظالم کے ظلم کا ساتھ نہیں دیتا ہے۔ حالات تقاضا اس بات کا کرتے ہیں کہ ہمارے سامنے بھی مظلوم قومیں موجود ہیں، ان مظلوم قوموں کے سامنے سب بندی کے ساتھ میں کندھے سے کندھے ملا کر کھڑے رہیں۔ مظلوم سوچ رہا ہے کون ہے، لیکن جب کمزور دھاگے مل جاتے ہیں وہی مضبوط رسی بنتی ہے۔ یہ مظلوم ملیں گے تو وہی مضبوط رسی بنے گی۔ تو اس طریقے سے گویا کہ اور ایک جگہ پر تو حضور نے فرمایا کہ اگر مجھے اس کے بدلے میں بہت بڑا اونٹوں کا، سرخ اونٹوں کا پورا ریوڑ دے دیا جائے، پورا لشکر دے دیا جائے کہ یہ مال تم کو دینے کے لیے ہم تیار ہیں، آپ اس معاہدے سے ہٹ جائے، اللہ کے نبی نے فرمایا میں اس مال کو قبول نہیں کروں گا، اس لیے کہ اس میں مظلوم کی حمایت اور مدد ہے۔ تو اس طریقے سے آپ علیہ السلام کی عمر تقریباً 20 سال کی ہوئی تو یہ معاہدہ طے پایا ہے، ہر آدمی گویا کہ مل کر اب مظلوم کی حمایت میں کھڑا رہے گا۔ اس کے اندر بھی بہت سارے اسباق ہیں کہ یہ معاہدہ کس طریقے سے انجام پایا، لیکن خیر ہمارے لیے اس کے اندر سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ مظلوم جب کمزور ہو جائے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں، مظلوم خود ایک پلیٹ فارم کے اوپر آ جائے، اللہ ان کی طاقت خود بخود دوبارہ بحال کرے گا۔ اور یہی ہے اصل اسلام کا سبق، اور یہی ہے اصل درس سیرت کا خلاصہ کہ اسلام کبھی بھی ظالم کے صف میں نظر نہیں آئے گا، اسلام ہمیشہ مظلوموں کے کندھے سے کندھے ملا کر کھڑا ہوا نظر آئے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔